جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل ماہ ذوالحجۃ الحرام ہمارے درمیان موجود ہے، بڑا ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں ہم اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ در سب دور فرمائے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابتدا میں الحمدللہ عز و جل ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں الحمدللہ عز و جل کبھی تو ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، کبھی وظیفہ بتاتے ہیں، کبھی تو آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ بھی الحمدللہ عز و جل سکھایا جا رہا ہوتا ہے، عملیات بھی سکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل لے سکتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کے ذریعے بھی بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف اور تعویذ بنانے کے طریقے بھی الحمدللہ عز و جل سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں یہ تعویذ مل جائے، ہمیں یہ وظیفہ مل جائے، ہمیں یہ روحانی علاج پتہ چل جائے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں بھی باقاعدہ ہم بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، اور طریقہ کار بھی الحمدللہ عز و جل جو مخصوص تعویذات ہوتی ہیں اس کے طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، بلکہ کوشش کریں کہ آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے گا۔ بہت سارے روحانی علاج، اوراد و وظائف اور الحمدللہ عز و جل دینی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے ناصر بھائی تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان۔ ماشاءاللہ۔ آج کون سا وظیفہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا روحانی علاج ارشاد فرمائیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ آج تعویذ بنانے کا ایک طریقہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج تعویذ سکھا رہے ہیں؟ تعویذ سکھائیں گے۔ کیا بات ہے، کس چیز کا تعویذ بنانا سکھا رہے ہیں؟ یہ پیٹ کے امراض کے لیے ہے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو بڑا ماشاءاللہ تیاری کر کے آپ آئے ہوں گے، کیونکہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلکہ محسوس کیا بلکہ ہے، کیونکہ تازہ تازہ لوگوں نے قربانیاں بھی کی ہیں، فریج میں گوشت بھی جمع رکھا ہوگا، اور روزانہ کی بنیاد پر گوشت وغیرہ بھی کھا رہے ہوں گے، تو کسی کا پیٹ خراب ہوا ہوگا، کسی کا معدہ ڈسٹرب ہوگا، تو کوئی پیٹ کی کس بیماری میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو بہت شاندار آپ نے تیاری کر کے آئے لگتا ہے۔ جی، تو چلیں کیا تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرمائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس روحانی علاج میں ہم آپ کو پیٹ کے جملہ امراض کے لیے ایک روحانی عمل، روحانی علاج عرض کریں گے۔ یہ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے بہت ہی مفید یہ روحانی عمل ہے۔ آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے گا، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مفید عمل ہے۔ اگر کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو، کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا ہو، بعض دفعہ بچوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بڑوں کے پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہاتھ لگانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو، بچہ ہے یا بڑا، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اور یہ تعویذ بنا کر اس کے پیٹ پر باندھ لیجئے یا گلے میں باندھ دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس کے پیٹ کا جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ روحانی علاج کیا ہے آپ نوٹ فرما لیجئے۔ پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 47، آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے لکھنی ہے۔ ایک وائٹ کاغذ لیجئے، جیسے میں نے ایک یہ لکھا ہے، آپ اس کو نوٹ بھی فرما لیجئے گا، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً احتیاطیں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے اور کس طرح آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47 ہے۔
جی لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. اس میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جیسے فا ہے اس کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے، ہا اس کا دائرہ بھی کھلا ہونا چاہیے، اسی طرح واو اس کے بعد واو ہے اور میم آخر میں، تو یہ دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، بس اس طرح آپ ایک وائٹ کاغذ پر لکھ لیجئے اور لکھنے کے بعد جیسے تعویذ لپیٹا جاتا ہے تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ کر موم جامع کر کے پیٹ پہ باندھ دیجئے. اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہو، پیٹ میں تکلیف ہو تو بچوں کے پیٹ پہ باندھ دیجئے. اگر ان کے پیٹ میں باندھنا مشکل ہو، بعض دفعہ بچوں کے پیٹ سے بار بار اتر جا رہا ہوتا ہے، تو ان کے گلے میں بھی آپ یہ تعویذ باندھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ کریں کہ جب آپ تعویذ باندھیں تو اس کی جو ڈوری ہے، دھاگا ہے، وہ اتنا لمبا ہو کہ پیٹ تک آ جائے. ٹھیک ہے، اس چیز کا احتیاط کریں. اگر بڑوں کو بھی اگر یہ پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، یہ تعویذ بنائیں اور اپنے پیٹ پر باندھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کے پیٹ کے جملہ امراض ٹھیک ہو جائیں گے. اور جیسے ابھی جنید بھائی نے بھی بتایا کہ آج کل جیسے سیزن چل رہا ہے، باربیکیو پارٹی اور تکے کباب، یہ تلی ہوئی چیزیں کھانے کی بھی جو ہے ایک رواج ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، لمیٹڈ کھائیں اور کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں، صحیح، سبزیاں ماشاء اللہ، استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ماشاء اللہ. آپ نے جو تعویذ یعنی بطور لکھا ہوا دکھایا کہ اس انداز میں لکھنا ہے. آپ کے پاس جو کاپی ہے یہ اردو کی 2 لائنز والی کاپی ہے. اگر کسی کے پاس انگلش لائن والا پیپر ہو جس میں 4 لائنز والی ہوتی ہے، یا میتھمیٹکس کی وہ باکسز والے جو صفحہ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی تعویذ لکھ لیا جائے گا؟ یہ خالی دکھانے کے لیے کہ اس میں احتیاطیں ہم نے یہ کرنی ہے، لیکن جب بھی لکھیں گے تو بالکل بلینک پیپر ہوگا، لائنوں والا بالکل بھی نہیں ہے، سادہ کاغذ ہونا. سادہ کاغذ. اس پہ یہ آیت مبارکہ لکھیں گے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ چلیں جی، تعویذ بنانے کا بھی طریقہ الحمدللہ عز و جل آپ کو سکھا دیا گیا. اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے بچوں میں سے کبھی ہوتا ہے نا بچوں کے پیٹ خراب ہو گئے، بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو گئے ہوتے ہیں، بچے بعض اوقات باہر کی چیزیں ایسی کھا کر آ جاتے ہیں کہ ماں باپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھوک نہیں لگ پاتی. الغرض پیٹ کے حوالے سے جو بھی بیماری ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اب یہ تعویذ تیار کریں، پیٹ پر باندھ لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اس میں ایک احتیاط کا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر جیسے پیٹ پر باندھنا ممکن نہیں ہے، پیٹ پر باندھنا ممکن نہیں ہے تو آپ چاہیں تو گلے میں پہن لیں تعویذ، اور تعویذ پھر آپ کے پیٹ پر رہے. اس میں تھوڑی آسانی بھی ہے، تو اس احتیاط کے ساتھ آپ گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. ناصر بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرمایا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی، میری والدہ کے پیٹ میں انفیکشن ہے، جگر میں رسولی بھی ڈاکٹروں نے بتائی، اور بلڈ میں کینسر وغیرہ بھی بتایا، رپورٹیں ٹیسٹ وغیرہ کروائی. تو اس حوالے سے میری والدہ کا نام نجمہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام زہرا بی بی ہے. تو جنید بھائی اس حوالے سے آپ کوئی روحانی علاج ہمارا بھی فرما دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. نجمہ نام انہوں نے بتایا، والدہ کا استخارہ بھی فرما لیجیے، دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے آپ کی والدہ کو صحت یابی نصیب فرمائے. خوب خدمت کیجیے گا بھائی والدہ کی، خوب خیال رکھیے گا، ان کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں. کافی آزمائش، کافی تکلیف میں ہیں آپ کی والدہ. اللہ پاک آپ کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم جلد طبیعت بہتر ہو جائے گی. ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پھر وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. جی، نیکسٹ کال. جنید بھائی، میرا نام محمد احتشام الحق اتاری ہے، میرا تعلق میلسی سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کو جنات تنگ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، یا کوئی تعویذ وغیرہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیں. اللہ پاک بچوں کی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف بچوں کو ہی تنگ کرتے ہیں، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. اب چونکہ آپ نے بچوں کے حوالے سے کہا ہے تو چلیں ایک ایسا شاندار وظیفہ میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے. شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. جی، نیکسٹ کال. کاروبار نہیں ہے، کاروبار کے لیے پلاٹ بیچنے لگایا ہوا ہے، وہ پلاٹ بھی نہیں بک رہا. اچھا، پلاٹ بھی نہیں بک رہا. چلیں پلاٹ بیچنے کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. 5 بہن بھائی ہیں، اتفاق نہیں ہے، جب لڑائی وغیرہ کرتے ہیں. کیا فرمایا انہوں نے؟
5 या 7 बहन भाई हैं, आपस में लड़ाई झगड़े का उन्होंने जिक्र। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। चलें इस हवाले से वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ। अभी नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरे घर से परेशानियां नहीं जाती और कर्ज नहीं खत्म होते और बीमारियां नहीं खत्म होती, नौकरी का नहीं सिलसिला बढ़ रहा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, जुमला मसाइल आपके हल फरमाए, जो भी मामलात हैं घर के अल्लाह करे सब बेहतर हो जाएं। इस हवाले से चलें वजीफ़ा भी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है, मेरा कारोबार नहीं है कोई और तनख्वाह नहीं मिल रही। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। लुकमान भाई अभी आपका इस्तिखारा करवाते हैं, शामिल रहिएगा प्रोग्राम में। नेक्स्ट कॉल। मुझे जो है ना वो चक्कर वगैरह और कमजोरी ऐसी होती है कि उठा नहीं जाता। हालांकि मैं जॉब करता हूँ, जॉब पे जाना भी मुश्किल हो जाता है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, खैर फरमाए, कमज़ोरी दूर हो जाए, इसका रूहानी इलाज अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है, घर में परेशानियां हैं और कर्जे में हम मुबतला है। घरेलू परेशानियाँ, कर्जा, चलें इस हवाले से वजीफ़ा भी आपको बताते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद हसनैन उमर बात कर रहा हूँ। जुनेद भाई अल्हम्दुलिल्लाह छोटे भाई के गले में गिल्टें थी, तो जो फैज़ान मदीना में रूहानी इलाज का सिलसिला चल रहा है वहाँ से प्लेटें ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कुछ अफाका है। तो इसके बारे में कुछ मज़ीद मदनी फूल और वज़ाइफ बता दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, अमीर अहले सुन्नत का साया हम सब पर तादेर कायम दायम फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपके भाई को मुकम्मल सेहत याबी नसीब फरमाए, शिफा अता फरमाए। और माशाअल्लाह आपने बताया कि पहले से बेहतरी है, तो मज़ीद मेरा आपको मशवरा ये है कि भाई का रूहानी इलाज ये जारी रखें। फ़िदानी मदीना से आप इलाज करवाना है ना, वहीं से आप इलाज जारी रखें। प्लेटों का एक मखसूस अमल होता है, किया हुआ है जो ये बता रहे थे ना कि अमल किया और इलाज करवाया। हाँ, प्लेटों वाला अमल किया था इन्होंने, तो उसी को आप कंटिन्यू जारी रखें ना। भाई को कहेंगे ये जारी रखें। अभी वजीफ़ा इस हवाले से आपको बताते हैं। इस्तिखारे आप फरमा लीजिए, कुछ मैसेजेस भी शामिल कर लें, जो एक साथ ही आपसे इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारों के जवाब मालूम करेंगे। एक मैसेज आया है, अच्छा एक मैसेज आया कि आप मेरे घर का इस्तिखारा करके बताएं कि दूसरा घर है और आसे भी मामलात हैं। शोहर का नाम साजिद है, सास का नाम उस्मा है और 3 महीने हो गए हैं और काम भी नहीं मिलता और आपस में इख्तिलाफात भी हैं। बताएं कि क्या मसला है, इस हवाले से इस्तिखारा कीजिएगा। एक और मैसेज है, नाम आबिद है, वालिदा का नाम नसीम बीबी है, दुकान के लिए कारोबार के लिए इस्तिखारा फरमा दीजिए, कारोबार की बरकत के लिए रूहानी इलाज भी अता फरमा दीजिए। आबिद नाम है और वालिदा का नाम नसीम है। ये एक और मैसेज है, मेरी 10 साल की एक बेटी है, दोबारा औलाद नहीं हुई, इस्तिखारा और रूहानी इलाज भी बताइए। मेरा नाम हिना गुल है, वालिदा का नाम जरीना है, शोहर का नाम मोहम्मद अली और वालिदा का नाम शहनाज है। इस्तिखारा भी कीजिए, कोई वजीफ़ा भी बताइएगा। इस्तिखारा कर दें, मेरे चेहरे पे सफ़ेद दाग हैं और मेरा नाम माहीन, वालिदा का नाम साजिदा है। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इस्तिखारा करवाना है, अलहिरा नाम है और वालिदा का नाम शकीला है, तबीयत बहुत ख़राब रहती है और बहुत जल्दी जल्दी बीमार होती हूँ, इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामला है। ये शहबाज भाई हैं, वालिदा का नाम अमीरुन्निसा है। पता करना है कि इनके साथ कोई रूहानी मसाइल हैं या नहीं, या कोई बीमारी का मामला है। अच्छा, 1 साल हो गए शादी को, अब तक औलाद नहीं हुई, कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। चलिए, हुसूल औलाद के लिए रूहानी इलाज भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए तारिक भाई। आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपके रूहानी इलाज बयान करने का। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने कॉल्स की थी, जिन्होंने मैसेजेस किए हैं। अब उनके रूहानी इलाज वज़ाइफ इंशाअल्लाह करीम मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। ये एक इस्लामी भाई का मैसेज आया कि 1 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हुई, कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए, आसानी फ़रमाए। आप और आपके घर वाले दोनों हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा दुआए इब्राहीम पढ़ा करें। बड़ी कमाल की दुआ है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मकबूल ये दुआ है। आयत कुरानी है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद देखिए 3-3 मरतबा ये दुआ इब्राहीम पढ़ें, ये आयत कुरानी पढ़ें, पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हुजूर दिल के साथ आप दुआ करें, इंशाअल्लाह करीम साहिबे औलाद हो जाएंगे। और दूसरा ये कि रूहानी इलाज के स्टॉल से तावीज़ात वगैरह भी हासिल कीजिएगा, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने एहतिशाम नाम बताया था कि छोटे बच्चों को जिन्नात तंग करते हैं, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज बताएं। एक दुआ में अर्ज़ करता हूँ।
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ مبارک کلمات پڑھ کر دم فرمایا کرتے اور فرماتے کہ تمہارے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادوں پر یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام ان پر یہ دم فرمایا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ مبارک کلمات کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ مبارک کلمات آپ بھی پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، الحمدللہ عز و جل بچے شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے اور ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، بالفرض اگر آپ کو یہ یاد نہ ہو سکے ہوں مبارک کلمات تو پھر معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں، شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا کاروبار نہیں ہے، اب میں نے کاروبار کرنا ہے تو اپنا پلاٹ بیچنا ہے، پلاٹ بکے گا، پیسے آئیں گے تو پھر میں اپنا کام شروع کروں گا، تو پلاٹ بیچنے کے لیے وظیفہ بتا دیجئے۔ آپ نوٹ فرما لیجئے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کر آپ اپنے پلاٹ پر دم کر دیا کریں، اپنے پلاٹ پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ بک جائے گا، جلدی بک جائے گا۔ اور اس کا ایک تعویذ بھی آتا ہے، آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کریں، اس کا تعویذ حاصل کریں، اپنے پلاٹ پر دبا دیں، انشاءاللہ الکریم دیکھیں چند ہی دنوں میں خوشخبری مل جائے گی اور الحمدللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہم 5-6 بہن بھائیوں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ پاک محبت عطا فرمائے۔ دیکھیں اب وجوہات کیا ہیں لڑائی جھگڑوں کی، اب یہ کافی تفصیلی موضوع ہے، تو بہرحال میں یہ عرض کروں گا آپ کو، ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ خاموشی اختیار کریں، بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مسائل کہاں پر آ کر بگڑتے ہیں، خراب کہاں ہوتے ہیں کہ جب جوابی کارروائی پر اتر آتے ہیں۔ خدا را قوت برداشت ہم اپنے اندر پیدا کریں، صبر اور صبر سے اپنے معاملات کو لے کر چلیں، تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپس کی لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں، محبتیں پیدا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک عمل عرض کرتا ہوں، اگر تو آپ کی جوائنٹ فیملی ہے، ساتھ رہتے ہیں بہن بھائی آپس میں مل جل ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ یہ بھائیوں کو بہنوں کو یہ پلا دیں، الحمدللہ عز و جل یہ لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ نفرت کو محبت میں بدلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اچھا، جس جانب سے ناموافقت ہونا، اگر یہ پڑھ کر پلا دیا، دم کر کے پلا دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل وہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، نوکری بھی نہیں ہے، کام بھی نہیں ہے، بیماریوں کے بھی معاملات ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر کے حالات بہتر فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، ہر نماز کے بعد آپ نے 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھیں، 7 ڈیز تک، 7 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، گھر میں محبتیں قائم ہوں گی، اتفاق اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ چکر بہت زیادہ آتے ہیں، کمزوری بہت ہوتی ہے، تو کمزوری کی وجہ سے ہی ظاہر سی بات ہے چکر آتے ہیں۔ اب کمزوری کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے بھائی؟ خیال بھی رکھیں۔ آپ سورۃ البینہ یہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، جسمانی کمزوری الحمدللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اپنی صحت کا بھی آپ خیال رکھیے گا، اور غذا اچھی معیاری غذا ہونی چاہیے، سبزیوں کا استعمال کریں، پیدل چلیں، واک کریں، صبح کے وقت کوشش کریں کہ ورزش بھی کریں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل طبیعت میں آپ کی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا، ہوگا استخارے؟ جی، استخارے ہو گئے، شامل کریں پھر جوابات۔ جی بالکل بالکل۔ ارشاد سب سے فرمائیے۔ پہلے کالر جو تھے انہوں نے بتایا، نجمہ نام بتایا تھا، پیٹ میں انفیکشن اور دیگر کچھ مزید بھی امراض کا ذکر کیا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ ایک تو جو ہم نے بالکل ابتدا میں آج کا روحانی علاج سیگمنٹ کیا، اس میں لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، لکھنے کے حوالے سے بھی جو طریقہ کار بتایا گیا، تو اس کو اس طرح سے لکھ کر بھی ان کے لیے استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے جو بھی آپ امراض کی
آپ نے یہاں تفصیل بتائی، اسے بتا کر ان کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں، اور پلیٹوں والا ایک عمل ہوتا ہے خاص، تو آپ ان کے لیے وہ بھی کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک لقمان بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا کہ تنخواہ نہیں مل رہی ہے، رقم جو ہے ان کی پھنسی ہوئی ہے اور نہیں مل رہی ہے، تو بہرحال اس میں کوئی ایسا استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ، اور اپنے پیش نظر اپنے اس جائز حاجت کو رکھیں، جو رقم آپ کی پھنس چکی ہے اسے پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانی ہوگی اور جو مشکل ہے یہ دور ہوگی۔ اسی کے بعد ویسے یہ بڑا آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے جب کسی کی پیمنٹ رک جائے، اور جو بیچارے جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اب ہے وہ ان کی مخصوص ایک لمیٹڈ آمدنی ہوتی ہے اور وہی نہ ملے، گزارا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ پر ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ تاخیر کرتے ہیں، اگر کوئی عذر مشکل پریشانی نہ ہو تو یوں کرنا نہیں چاہیے، اس سے آپ ایک کے لیے روکتے ہیں لیکن پورا اس کا خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور پھر کئیوں کے آگے کہیں نہ کہیں ڈیلی ویجز والے ہیں یا ماہانہ سیلریز والے ہیں، ادھار پر سامان چیزیں اٹھائی ہوتی ہیں، وہاں کمٹمنٹ ہوتا ہے، تو اب یہ تاخیر ہوتی ہے تو پورا سرکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خوش دلی کے ساتھ اپنے ورکرز کو بر وقت، بھئی روایتوں میں بھی آتا ہے نا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، بالکل پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ دے دی جائے، بلکہ معاملہ ہمارے یہاں بڑا برعکس ہوتا ہے، اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں، اتنا ہی چکر لگواتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، بس اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا، اب جس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو، کہیں پر پیمنٹ پھنس جائے، رک جائے، پیسے نہیں مل پا رہے ہو، اجارہ نہیں مل پا رہا ہو، تو سیلری نہیں مل پا رہی ہو، تو پھر یہ پڑھ لیں، یہ پڑھتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کرتا رہے، اور اپنے سیٹ کے لیے دعائے خیر بھی تو کرے نا، دعائے خیر بھی کرتا ہو سکتا ہے اسے آگے سے نہیں مل پا رہے ہوں، اللہ پاک سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے، کر بھلا ہو بھلا، اچھی نیت رکھ کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بھلا ہو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں ہم سب کی بھی خیر۔ جی مزید ساجد بھائی کے استخارے کا کہا گیا، گھر کی شفٹنگ کی ہے، کام بھی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بھی کچھ ذکر کیے اور دیگر معاملات کا بھی بتایا۔ ساجد بھائی کا استخارہ کیا گیا تو گھر میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا استخارے میں اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں کیونکہ کچھ چیزیں ذکر کی کام کے ساتھ ساتھ لڑائی جھگڑے اور دیگر معاملات کا بھی، تو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق عمل کریں اور اپنے ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھیں۔ وظیفہ یہ ہے، یا قہار 100 ٹائم 100 مرتبہ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی، اور روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کریں اور اس کے لیے تعویذات بھی لے لیں۔ مزید استخاروں کے حوالے سے تھا جنید بھائی، ایک اسلامی بہن کا تھا میسیج کے ذریعے سے، حینا گل نام بتایا تھا اور ان کے شوہر کا نام محمد علی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، استخارہ کیا گیا، کوئی بھی استخارے میں بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، 5 نمازوں کے بعد شوہر بھی اور بیوی بھی دونوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 ٹائم 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی۔ مزید بھی استخارے تھے جنید بھائی، الحیرہ نام بتایا تھا اور ایک شہباز بھائی کا تھا، دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ بیماری کا ذکر کیا، تو ان دونوں کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ 115 مرتبہ 115 ٹائم یا مؤمنو پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ، جو بھی مریض ہیں، مریض خود اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی اور پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ صحت یابی شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک عابد بھائی کے استخارے کا انہوں نے کہا تھا، کاروباری کچھ معاملات کا ذکر کیا، تو عابد بھائی کا استخارہ کیا گیا، کاروباری معاملے میں، کام رزق حلال کمانے کے معاملے میں کوئی بھی بندش وغیرہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرما، بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں، 5 نمازوں کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 ٹائم پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر رزق میں برکت بھی ہوگی، اور کام کے معاملے میں جو مشکلات ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
یہ بھی دور ہو جائیں گی. جی جنید بھائی، جو میرے پاس تھے نام آلموسٹ استخارے ہو گئے. کئی ناظرین منتظر بھی ہیں. میسیجز کی پوری لسٹ اس وقت میرے سامنے ہیں اور کچھ کالز ہمارے پاس موجود بھی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں جو روحانی علاج، جو راد و وظائف آپ کو بتائے گئے، اب یہ اپنے معمولات میں شامل کرنے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ استخارہ کروا لیا اور جواب مل گیا، ہمارا علاج ہو گیا. اب پڑھنا بھی تو ہے نا. ایسا تھوڑی کہ صرف اس پروگرام میں ہم نے استخارہ کروا کے فارغ ہو گئے، مسئلہ حل ہو جائے گا. علاج کی طرف آئیں، روحانی علاج مکمل کروائیں، تعویذات عطاریہ حاصل کریں. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی اسی کمال کی برکتیں ہیں. کتنے مریضوں کو الحمدللہ ہم نے خود ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا، مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھا. چلیں آپ کو ایک مدنی بہار ناظرین کو دکھاتے ہیں، اور اتنی شاندار مدنی بہاریں سن کر مزہ آئے گا الحمدللہ. جی چلائیے. محمد کاشف اتاری راولپنڈی سے ہمارے قریبی عزیز نوجوان سے، ان کے گھٹنے میں کینسر کی پرابلم ہوئی تھی. تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ مکمل صحت یاب ہو گئے ہیں، اور ایک بڑی اچھی جگہ پہ انجینئرنگ کی پوسٹ پہ اس وقت اپنی وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. میں نذیر احمد بات کر رہا ہوں. جناب اعلیٰ میں کچھ شوگر ہے، میں تھوڑے کو کوئی علاج کرانا چاہنا، شوگر ہے، کوئی روحانی علاج دس لو. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے. کینسر کا کوئی روحانی علاج عنایت فرما دیں. میں محمد وقاص اتاری عرض کر رہا ہوں. مجھے وظیفہ معلوم کرنا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میرا نام سلمان احمد اتاری ہے. میرا سوال ہے کہ اکثر کمزوری اور ویکنیس ہو جاتی ہے کام کاج کی وجہ سے یا ویسے ہی، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے. چلیں کمزوری کی بات چلی تو اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں سلمان بھائی. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی کمزوری ہو جاتی ہے. ٹینشن لینے کی وجہ سے بھی بعض اوقات کمزوری ہو جاتی ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے آدمی. اچھی غذا کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بھی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹینشن، ڈپریشن کی وجہ سے بھی بعض اوقات وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. اپنی صحت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جسمانی کمزوری دور ہو جائے اس کے لیے سورۃ البینہ یہ آپ پڑھا کریں. صحیح، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم کمزوری دور ہوتی چلی جائے گی. اب میرا آپ کو ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں، کیونکہ بعض اوقات جسمانی طور پر ایسی اور بیماریاں اندر ہی اندر پل رہی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نقاہت طاری ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا بلڈ پریشر ہر وقت لو ہی رہتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں. روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا، اس کے مطابق عمل کیجیے گا. یہ ہمارے وقاص بھائی تھے. آپ نے کہا تھا کہ ایمان کی سلامتی کا کوئی وظیفہ بتائیں. اللہ، یہ تو صبح و شام یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، دن رات دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو بہت بڑا قیمتی ہمارا سرمایہ ہے. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور موت کے وقت اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھیں. اللہ کرے جب ہم دنیا سے جائیں نا تو ہم اپنا ایمان قبر میں سلامتی کے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں نجات کی صورت ہے. اس کے لیے دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. بہت سارے اس کے وظائف ہیں. ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شجرہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے. وظیفہ ایک ہے لیکن اس کے کئی فوائد ہیں. آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. آپ کا دین، آپ کا ایمان، بال بچے، آپ کی فیملی، آپ کے مال و اسباب، ہر چیز کی الحمدللہ سے وجل حفاظت رہے. یہ ضرور پڑھیے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کینسر کے حوالے سے کہا تھا سورہ مریم. یہ کینسر کے مریض کو آپ اگر خود پڑھ لے، کینسر کا مریض، وہ اچھی بات ہے. نہیں تو کوئی دوسرا فرد گھر میں کوئی ایسا کہ جس کے تلفظ درست ہو، وہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کینسر کے مریض کو پلائیں. اچھا، پلانا کس طرح ہے، اب اس کا طریقہ کار نوٹ کیجئے گا. کہ جب یہ وظیفہ پڑھیں نا، سورہ مریم اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 1 بار سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں. اب یہ دم کیا ہوا پانی کینسر کا مریض دن بھر وہی پانی پیتا رہے. جب پیاس لگے، دوائیاں استعمال کریں تو یہ پانی پئیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. 40 دن کا یہ عمل ہے. 40 دن تک اسی طرح سورہ مریم پڑھیں، پانی پہ دم کریں، مریض کو پلائیں. وہ 1 دن میں ختم کر لے پھر پانی، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اس کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے کال شامل کرنے کا. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا کالز. میرے ابو کا نام ہے عبدالستار
اور ان کی والدہ کا نام ہے لال بیگم. انہیں سعودی عرب گئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے. نہ کوئی انہیں کوئی کام ملا ہے اور نہ کوئی وہ کام کوئی انہیں کوئی مل رہا ہے اور وہ گھر بھی نہیں واپس آ رہے. تو کوئی آپ استخارہ ان کو اچھا کر کے بتائیں اچھا کیا کوئی مسئلہ ہے. جی اگلی کال دیجیے. نانی کا نام ہے لیلا خاتون اور اس کی والدہ کا نام ہے صدف. بیمار ہے وہ کافی دنوں سے, کراچی میں ان کا علاج. اللہ پاک آپ کی نانی کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. لیلا خاتون نام ہے انہیں بتائیں. جی نیکسٹ کال. جناب یہ مجھے استخارہ کروانا تھا کہ مجھے بار بار پتھری ہو رہی ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ پتھری میری ختم ہو جائے. آج بھی جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ کروایا, مجھے 4 پتھریاں جو ہے نا. میرا نام مجیب اللہ ہے, والدہ کا نام محنت بیبی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال دیجیے گا. جنید بھائی کا ماشاء اللہ عز و جل بہت زبردست اور علمی سلسلہ ہوتا ہے. حضور میں چاہتا ہوں کہ گناہوں سے ہم بچتے رہیں, نیکیوں میں دل لگے اور دینی کام کرتے رہیں. کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. جو اسلامی بھائی دینی کاموں میں دل لگا کے کام نہیں کرتے ان کے لیے بھی کوئی روحانی وظیفہ بھی فرمائے اور دعاؤں سے بھی نواز دیں. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے, گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں, نیکیوں میں دل لگے اور عبادت میں ہمارا دل لگے, دینی کام کرتے رہیں. اب گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں, شیطان بہکا نہ سکے, تو اس کے لیے آپ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. استخارے طارق بھائی ہو گئے؟ جی استخارہ عبدالستار نام بتایا تھا کہ نوکری نہیں مل رہی ہے, ان کا استخارہ کیا گیا تو اس میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے, وقتی آزمائش ہے. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, یا ذل جلالی والاکرام 5 نمازوں کے بعد, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی. دوسرا استخارہ تھا لیلا خاتون نام بتایا تھا, انہوں نے اپنی نانی کا شاید ذکر کیا تھا کہ کچھ بیماریاں ہیں, تو ان کا استخارہ کیا گیا. کوئی بھی ایسا استخارے میں روحانی کوئی جو ہے ان کے ساتھ اشارہ, روحانی کسی مسئلے کا اشارہ نہیں آ رہا ہے, وقتی آزمائش بھی ہے اور بیماری وغیرہ ہی کا معاملہ ہے. وظیفہ آپ ان کے لیے یہ معمول بنا لیں, 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر ان پر دم کر دیا کریں. خود سے کر سکیں تو وہ خود کر لیں, وگرنہ کوئی بھی گھر کے فرد میں سے فرد جو ہے یا سلام اول و آخر درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پہ دم کر دیں, انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی. انشاءاللہ. اچھا میسیجز کافی سارے جمع ہو گئے طارق بھائی, میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی میسیجز آپ کی طرف بڑھاؤں تاکہ ہماری کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین کے میسیجز شامل کر سکیں ہم اور استخارے ہو جائیں. قربان نام ہے, والدہ کا نام گلزار بی بی ہے. سبق یاد کرتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد پھر بھول جاتا ہوں. استخارہ کر دیں, کیا مسئلہ ہے؟ بہن کی شادی کو 5 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہو رہی, استخارہ کر دیں. ماریا نام ہے, والدہ کا نام ہے گلفرین. اچھا والدہ کا استخارہ کر دیجئے, بیمار رہتی ہیں. امی کا نام مسرت سلطانہ ہے اور ان کی والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے. یہ ایک اور میسیج ہے, آپ سے گزارش ہے کہ روحانی علاج پروگرام میں میری گزارش ہے کہ دعا بھی کروائیں. طبیعت خراب رہتی ہے, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, استخارہ کر دیں, کیا مسئلہ ہے؟ اقرا نام ہے, والدہ کا نام زبیدہ. نغمہ نورین ہے, والدہ کا نام رشیدہ, استخارہ فرما دیں. طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. ایک اور یہ میسیج ہے, دل کی بیماری ہے, اس کا کوئی وظیفہ. نغمہ نورین, والدہ کا نام رشیدہ ہے اور استخارہ فرما دیں. طبیعت خراب رہتی ہے, دل کی بیماری ہے, اس کا کوئی وظیفہ بتائیں, استخارہ بھی کروائیں. نام ہے فوزیہ اور والدہ کا نام حمیدہ. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے کہ گھٹنوں میں درد رہتا ہے, موڈ خراب رہتا ہے, ایک بار گھٹنا اتر چکا ہے, جوڑ بھی خراب رہتے ہیں, چل بھی صحیح نہیں سکتے, کافی ماہ ہو گئے, روحانی علاج بتا دیں. جی انشاءاللہ کریم اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے, استخارہ کر کے بتائیں کیا وجہ ہے, کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. میرا نام ہے انیسہ اور والدہ کا نام ہے حمیدہ. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام غلام سرور ہے, والدہ کا نام رئیسہ بی بی. اچھا میں جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, میرا استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. راول پنڈی سے میسیج کیا ہے, میرے گردے خشک ہو گئے ہیں تو کوئی روحانی علاج, کوئی وظیفہ بتا دیجیے. طارق بھائی یہ استخارے فرما لیں, وقت کم ہے اور استخارے سب کے کرنے بھی ہیں. آپ نے یہ گردے اللہ نہ کرے کسی کے خشک ہو چکے ہوں, گردے خراب ہو چکے ہوں, یا گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہو چکی ہوں,
مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی مریض کو پلا دیں۔ الحمدللہ عز و جل گردے کے جو بھی امراض ہیں وہ دور ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتی ہیں، آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر کے وہ بھی حاصل کر لیں۔ اب جنہوں نے میسیج کیا ہے یہ اپنے محرم کے ذریعے روحانی علاج کے سوال سے تعویذات وغیرہ منگوا لیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے میسیج کیا تھا کہ جوڑ میں اور گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، گھٹنا اتر بھی چکا ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور گھٹنوں پر ہاتھ پھیر لیں۔ اب جیسے ہاتھوں میں درد ہے، یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھا، ہاتھوں پہ دم کیا اور درد کے مقام پر اس طرح ہاتھ پھیر لیا، الحمدللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا، طبیعت میں سکون آئے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں بہت زیادہ مشکلات میں، بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ پیارے بھائی، آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کریں، 2 رکعت نماز حاجات ادا کریں، نفل کی نیت سے آپ پڑھ لیں 2 رکعت نماز نفل حاجات، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، اور اس انداز سے آپ پڑھیں کہ ہر رکعت میں 7 مرتبہ 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ اس میں ملا لیں۔ پہلی رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں، پھر دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لیں، اور یاد رکھیے کہ ہر بار الحمد شریف پڑھنی ہے، آپ نے ہر رکعت میں 7 بار الحمد شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ بہت پر اثر ہے، اور یہ جو عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا نماز حاجات کا، اور یہ جو طریقہ کار آپ کو بتایا مدنی منصورہ میں الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے، اور اس عمل کے بارے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آزمایا ہوا ہے اور اس کو بہت پر اثر پایا ہے، بہت زیادہ تاثیر والا ہے، بہت زیادہ اس کو 100% پایا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میری جو بھی پریشانی یا مشکل یا حاجت ہوتی ہے تو الحمدللہ عز و جل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مسائل ہیں، یہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جی طارق بھائی، استخاروں کے جوابات۔ جی جنید بھائی، استخاروں کے حوالے سے سب سے پہلے پچھلی ہماری ایک کال تھی، نجیب اللہ بھائی تھے، پتھری کا انہوں نے کہا تھا، تو استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ پتھری ہے، خود بتایا بھی کہ پتھری ہے، پھر بھی وہ اپنے اس معاملے کا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال نجیب اللہ بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے۔ وظیفہ آپ نوٹ فرما لیں، لا الہ الا اللہ 46 ٹائم ایک سادے کاغذ کے اوپر لکھ کر، اور اس کو پانی میں ڈال کر یہ پانی جو ہے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پتے میں یا مثانے میں پتھری ہوئی تو یہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ یہ بڑا بہترین یہ ایک عمل ہے، اس کے مطابق کریں۔ اس کے علاوہ مزید استخاروں کے حوالے سے تھا، ماریہ نام بتایا تھا، اولاد نہیں ہو رہی، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی اس میں بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، یا اولو 41 ٹائم پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 40 ڈیز تک یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک صالح اولاد نصیب ہوگی۔ مسرت، سلطانہ، اقرا اور نغمہ، یہ 3 نام تھے جنہوں نے بیماریوں کے استخارے کے لیے کہا، تینوں کے استخارے کیے گئے۔ بیماری وغیرہ کو جو انہوں نے بتایا اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، بیماری وغیرہ کا ہی اشارہ استخارہ کیا گیا۔ وظیفہ نوٹ کر لیں، یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں اور پانی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی۔ اسی کے بعد ایک استخارہ تھا، فوزیہ نام بتایا، دل کی کچھ بیماری کا ذکر کیا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 101 ٹائم، 101 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر یا کوئی کسی سے پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر لیں، اور مریض وہ کھانے والی چیز یا تو کھا لے، یا اگر پانی پہ دم کیا ہے یا کوئی بھی پینے کی چیز اس پہ دم کر کے اسے پی لیں، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ تو جب تک کہ یہ مرض ہے اس علاج کو جاری رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایک اور استخارے کا تھا، انیسہ نام بتایا تھا، شادی میں رکاوٹ ہے، استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ یا ذل جلالی والاکرام نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں کے بعد یہ عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی اور رشتہ جو ہے
نصیب ہوگا۔ غلام سرور آخری استخارہ ہے، ان کے کہا گیا کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے، کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا، مشکلات ہیں، پریشانی ہے۔ تو غلام سرور بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی آپ کے معاملات میں عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے، اور اس کے لیے آپ وظیفہ ایک نوٹ کر لیں، جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگیں یا نافعو 20 ٹائم 20 مرتبہ جو بھی کام شروع کرنے لگیں یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، اللہ کی رحمت شامل حال رہی، آپ کا وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا ماشاءاللہ۔ یا نافع، یا نافع 20 مرتبہ پڑھنا، 20 ٹائم 20 مرتبہ۔ اچھا، جو بھی کام سے مراد وہ کام بھی جائز ہونا چاہیے، کمپلسری ہے نا کہ جو بھی نیک اور جائز کام کے اس میں شروع کرے۔ اب اگر کوئی ناجائز کام کے اس میں کرنے لگے تو یاد رکھیں تو اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، وہ کام کرنا ہی جائز نہیں ہے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور ایک اور بات، یہ جو آپ نے وظیفہ بتایا نا، اس کی ایک اور تاثیر، ایک اور فائدہ وہ یہ کہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا انشاءاللہ۔ تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے وہ ناظرین جن کی کالز شامل اگر نہیں ہو سکیں یا جن کی رہ گئی ہوں تو یہ نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0213717111، اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے، آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ماہ ذو الحجۃ الحرام کے صدقے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، کسی نے کہا کہ ہمارا ایک فرد کینسر کے مرض میں ہے، تو کوئی ہیپاٹائٹس کے مرض میں ہے، تو کسی کے گردے خشک ہو چکے ہیں، تو کوئی دل کے مرض میں مبتلا ہے، تو کسی کو بخار ہے، کوئی کس بیماری میں مبتلا ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ درد سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا